جی قاری صاحب میرا چوتھا سوال تھا، کیا دعا میں اولیاء اللہ کا وسیلہ دینا کیسا ہے اور وسیلے کی کتنی اقسام ہیں، لہذا قرآن و حدیث کی روشنی؟ اچھا، اس کا بھی حمزہ بھائی جو تعلق ہے نا، اس وسیلے کا تعلق بھی دعا کے ساتھ ہے۔ دیکھیں، دعا اور وسیلے کو جب ہم جوڑ دیتے ہیں تو دعا کے اندر آٹومیٹکلی پاور آ جاتی ہے، بہت زیادہ پاور آ جاتی ہے، اور وسیلہ دعا کو قبول کروانے کا ذریعہ بھی ہے۔ لیکن اس وسیلے کے بھی اللہ رب العالمین نے کچھ احکامات بتائے ہیں۔ اولیاء اللہ کا وسیلہ دینا، قرآن اور صحیح احادیث کے اندر 3 قسم کے وسیلے ملتے ہیں۔ سب سے پہلا وسیلہ تو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے اچھے ناموں کا واسطہ دیا جائے، وسیلہ دیا جائے، پہلا وسیلہ یہ۔ دوسرا وسیلہ یہ کہ انسان اپنی نیکیوں کا وسیلہ دے۔ میں نے جو نیکیاں کی تھی، وہ غار والوں کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، صحیح بخاری کے اندر 3 لوگ پھنس گئے تھے، تو ان کو پتہ چلا کہ واقعی اس مصیبت کے اندر بھی اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو ہمیں اس مصیبت سے بچا سکے۔ بالکل، ہر کسی نے اپنا عمل پیش کرنا شروع کیا اور ماشاءاللہ وہ اس غار سے باہر آ گئے، ان کی جان بچ گئی۔ اپنی نیکیوں کا وسیلہ دیا جائے، بالکل ٹھیک ہے، جتنی آپ نے نیکیاں کی ہیں، یا اللہ میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر یہ عمل تجھے پسند ہے تو میری اس پریشانی کو ختم کر دے۔ 2 وسیلے ہو گئے۔ تیسرا وسیلہ یہ کہ آپ کسی نیک بزرگ جو زندہ ہو، آپ کے پاس موجود ہو، سامنے بیٹھا ہو، نمازی ہو، متقی ہو، موحد ہو، متبع سنت ہو، اس سے آپ اپنی دعائیں کروا سکتے ہیں۔ جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر پیش امام ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بوڑھے ضعیف لوگ ہیں، جس طرح پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے جنہیں کہا جاتا ہے، جی ہاں، ان سے آپ جو ہے وہ دعائیں کروا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کمزور لوگ جو تمہارے اندر ہیں ان کی عزت کیا کرو، کیوں؟ کیونکہ کمزور لوگوں کی وجہ سے ہی تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ بالکل، ہمارے جو بوڑھے والدین ہیں ان کی وجہ سے ہی اللہ رب العالمین خصوصاً ہمارے اوپر ہماری مدد کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے اللہ کے نبی نے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی وجہ سے۔ تو زندہ بزرگ ہو، اس سے دعا منگوائی جا سکتی ہے۔ اس کی دلیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہما کا زمانہ آیا۔ عمر فاروق کا زمانہ آیا تو لوگ آئے، کہنے لگے امیر المؤمنین، لوگ جا رہے ہیں اور جانور مر رہے ہیں، پانی کی قلت ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کھیتی جو ہے وہ اپنا اناج نہیں دے رہی ہے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ رب العالمین بارش کرتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا چچا عباس کو بلاؤ، اللہ کے نبی کے سگے چچا کو بلاؤ۔ تو اللہ کے نبی کے پیارے صحابی حضرت عمر نے فرمایا جاؤ چچا عباس کو بلا کے لے کے آؤ، چچا عباس سے ہم دعائیں کرواتے ہیں۔ چچا عباس آئے، آ کر انہوں نے دعا کی تو ہاتھ اٹھائے، فوراً اللہ رب العالمین نے بارش کر دی۔ تو کسی نیک بزرگ سے دعا کروانا، زندہ بزرگ سے دعا کروانا، یہ بھی وسیلے کی اقسام ہے، قبولیت کا ذریعہ ہے۔ آپ کسی نیک بزرگ سے دعا کروا سکتے ہیں بشرطے کہ زندہ ہو، لیکن فوت شدہ بزرگوں سے دعا کروانے کی دلیل ہمیں نہ قرآن میں نہ صحیح احادیث میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ دیکھیں نا حمزہ بھائی، اگر فوت شدہ انسان سے دعا منگوانی جائز ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو مقام کسی کا نہیں ہے نا، نہ تھا، نہ ہوگا، نہ کبھی نہ آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی جس طرح دنیاوی زندگی سب سے اعلیٰ تھی، اسی طرح آپ کی برزخی زندگی بھی سب سے اعلیٰ اور بہتر ہے۔ بالکل برحق ہے نا، آپ کی آخرت کی زندگی بھی سب سے بہتر ہے۔ آپ کی زندگی کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی ولی کوئی بھی نہیں مقابلہ کر سکتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر رسول پہ کھڑے ہیں، قبر نبی کتنی دور ہے، جنہوں نے دیکھا ان کو پتہ ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کا وسیلہ نہیں دیا، اور نہ ہی ان کی قبر پر گئے، نہ گئے، قبر مبارک پر بھی نہیں گئے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ تیرا نبی جب موجود تھا ہم تیرے نبی سے دعائیں کرواتے رہے، آج تیرا نبی قبر کے اندر موجود تو ہے نا، کم سے کم یا اللہ اس کے ذریعے تو ہماری دعا قبول کر لے، یہ بھی نہیں کہا۔ حتیٰ کہ حضرت عباس نے بھی یہ الفاظ نہیں کہے۔ حضرت عمر نے تو یہ کہا تھا کہ چچا عباس کو بلاؤ، اور دعا کے اندر الفاظ ہیں کہ یا اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں زندہ تھے تیرے نبی سے ہم دعائیں کرواتے رہے، اب تیرے نبی ہم میں موجود نہیں، یا اللہ ہماری دعا کو، چچا عباس کو ہم لائے ہیں، اللہ کے نبی کا پیارا چچا ہے، یا اللہ اس کی دعا کے ذریعے تو ہماری دعائیں قبول کر لے۔ مشرکین مکہ بھی جو جاتے تھے ان بتوں کے پاس، وہ ان کو رب نہیں مانتے تھے،
ان کو اللہ نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ ہماری دعائیں اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں، اللہ سے یہ ہماری دعائیں قبول کرواتے ہیں۔ حمزہ بھائی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، وسیلے کی بات چلی تھی تو ایک مثال، یہاں سے اسٹیشن کتنی دور ہے؟ لڑکانہ، ٹھیک ہے، 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے زیادہ۔ ٹھیک ہے، اب میرے ڈرائیور کے ساتھ جتنے اچھے تعلقات ہوں، ڈرائیور چاہے میرا سگا بیٹا کیوں نہ ہو، آپ مجھے کہتے ہیں کہ چلیں ریحان بھائی کراچی چلیں، لاہور چلیں، کہیں بھی چلیں، میں آپ کو کہتا ہوں حمزہ بھائی میں ٹرین کے اسٹیشن پہ نہیں جاؤں گا، ٹرین کا جو ڈرائیور ہے وہ میرا سگا بیٹا ہے، اس کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، وہ ٹرین والا بیٹا جو میرا بیٹا ہے جو ٹرین چلا رہا ہے وہ یہیں لینے کے لیے مجھے یہاں آئے گا، میرے اسٹیشن نہیں چلتے ہم۔ کیا خیال ہے؟ آپ بھی کہو گے نا مولوی صاحب دماغ میں آپ کا کیا ہے، آپ پاگل ہو چکے ہیں، آپ کیسے، وہ ٹرین والا آپ کا چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہے وہ آپ کو لینے کیسے آئے گا؟ ٹرین والا ہے بھائی، وہ ٹرین والا ہے، میں تو کہوں گا نا یار میرا بیٹا ہے نا، لینے کے لیے آئے گا، مجھے کیوں نہیں آئے گا لینے کے لیے، وہ تو میرا بیٹا ہے، میرے تو اس کے ساتھ تعلقات ہیں۔ تو کتنا بڑا انسان ہم کو بیوقوف کہے گا، ارے بھائی ٹرین کے ڈرائیور سے تعلقات آپ کے چاہے جتنے وسیع ہوں، لیکن قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ آپ کو اصول کے مطابق ٹرین کے پاس جانا پڑے گا۔ تعلقات سے فائدہ اتنا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ڈبے میں یا انجن میں آپ کو زیادہ زیادہ بٹھا لے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنا قانون توڑ کے یہاں پر چلا آئے۔ تو یعنی کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ مانگنا اللہ سے ہمیں پڑے گا، اللہ کی ذات چاہے گی تو یقیناً ہمارا ہاتھ پیچھے نہیں کرے گی، اور یقیناً اس کا ہاتھ پیچھے نہیں کرتی جو اپنے رب کے آگے مانگنا سیکھ لیتا ہے۔ جو لوگوں کے دروں پہ مانگنا سیکھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اسے نہیں عطا کرتی۔ تو یہ جو وسیلے کی اقسام تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، لیکن فوت شدہ لوگوں سے وسیلے کی دعائیں کروانا یا ان کے ساتھ قبروں پہ جا کے جو ہے وسیلے سے دعائیں مانگنا، یہ کسی بھی صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ایک یہ شرک کی فارم میں آ جاتا ہے۔ جی ہاں، تو اس سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔